فرض کریں کہ صبح کے 7 بج رہے ہیں اور فون کا وہ انتہائی خوفناک تیز قسم کا الارم بجنا شروع ہوتا ہے۔ وہ آواز جو سیدھا دماغ کی رگوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے۔ اور انسان بالکل ہڑبڑا کر اٹھتا ہے۔ بالکل، اور پھر باہر شہر کے دھوئیں اور ٹریفک کا شور، مطلب دن باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے ہی دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ صحیح بات ہے، شہروں کی یہ ایک بہت ہی عام سی روٹین بن چکی ہے۔ تو اب اس صورتحال کے مقابلے میں ایک اور منظر ذہن میں لاتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شہر کی کسی 10ویں منزل کے اپارٹمنٹ میں سو رہا ہے، لیکن اسے جگانے کے لیے کوئی شور مچاتا ہوا الارم نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر بیداری کیسے ہو رہی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کمرے کی روشنی آہستہ آہستہ بالکل اس طرح سنہری اور گرم ہونا شروع ہوتی ہے جیسے کسی دور دراز گاؤں میں صبح کے وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، اور انسان کا جسم بالکل قدرتی طور پر بغیر کسی جھٹکے کے جاگ جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی جدید سائنس فکشن فلم کے سین کی بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ میں بھی شروع میں یہی سوچ رہی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جس خیال پر بات کرنے والے ہیں وہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع میں محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک بہت ہی کمال کا مضمون شامل ہے، جس کا عنوان ہے گاؤں، شہر اور مصنوعی فطرت کا خواب۔ اس تحریر نے واقعی میری سوچ کے کئی زاویے بدل دیے ہیں۔ ہم عام طور پر یہی سمجھتے آئے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور فطرت ایک دوسرے کے بالکل کٹر دشمن ہیں، مطلب جہاں کنکریٹ اور مشینیں آ جائیں وہاں سے فطرت کو تو اپنا بستر گول کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرا بھی یہی ماننا تھا۔ مطلب ہم ہمیشہ یہی روتے ہیں نا کہ ان سکرینز نے، ان سمارٹ فونز اور LED بلبوں نے ہماری نیندیں اڑا دی ہیں، ہمیں قدرت سے بالکل کاٹ دیا ہے۔ بالکل، یہ شکایت تو ہر دوسرے بندے کی زبان پر ہے۔ لیکن ہماری آج کی اس گہری گفتگو کا مشن ہی اس سوچ کو چیلنج کرنا ہے۔ ہم آج یہ کھوج لگانے والے ہیں کہ جدید شہری زندگی نے ہم سے اصل میں کیا چھینا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ کیسے ہم ٹیکنالوجی کو ترک کیے بغیر دراصل اسی مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال کر کے فطرت کو واپس اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ زبردست۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہم اس حیران کن حل کی طرف جائیں، ہمیں اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہوگا، یعنی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کھویا کیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مصنف نے مضمون کے شروع میں گاؤں کے سکون اور شہر کی مشینی زندگی کا جو موازنہ کیا ہے وہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، اس میں ایک بہت گہری حقیقت چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ گاؤں میں رات کے وقت آسمان انسان کو اپنی گود میں لے لیتا ہے۔ تارے ایسے چمکتے ہیں جیسے کسی ماں نے بچے کے لیے چراغ جلائے ہوں، اور جو صبح کی کرن ہوتی ہے نا، ہاں، وہ صرف روشنی نہیں ہوتی۔ بالکل، وہ صرف کمرے میں آنے والی روشنی نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ جاگنے اور زندگی کا ایک نرم سا پیغام ہوتی ہے۔ اس منظر کو اگر ہم تھوڑا اور ڈیکوڈ کریں تو مجھے لگتا ہے گاؤں میں وقت کا تصور گھڑیوں پر نہیں چلتا، مطلب وہاں وقت سورج کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے۔ 100% درست۔ بچے سارا دن مٹی میں کھیلتے ہیں، اتنی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے ان کی تھکن ایک انتہائی قدرتی اور گہری نیند میں بدل جاتی ہے۔ اور شہر کا منظر اس کے بالکل الٹ ہے۔ شہر میں اگر ہم غور کریں تو رات کو کبھی مکمل اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ اسٹریٹ لائٹس، دکانوں کے بورڈز اور گاڑیوں کی روشنیاں ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، اور صبح ہوتی ہے تو اونچی عمارتوں اور اسموگ کی وجہ سے کئی بار تو سورج نظر ہی نہیں آتا۔ جو ہوا ہم تک پہنچتی ہے وہ کئی فلٹر سے گزر کر آتی ہے اور اس میں وہ تازگی نہیں ہوتی، ایک عجیب سا بوجھل پن محسوس ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ شہر کا وقت سورج پر نہیں بلکہ اسکرین پر چلتا ہے۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ مطلب بچے مٹی کے بجائے ٹیبلٹ یا ٹی وی اسکرین پر کھیلتے ہیں، اور شہر کی رات تو مجھے لگتا ہے جیسے دن کا ہی ایک زبردست کھینچا ہوا تسلسل ہے۔ مصنف کی یہ بات میرے دماغ میں بالکل اٹک گئی ہے کہ گاؤں میں نیند ایک فطری عمل ہے جبکہ شہر میں یہ ایک جد و جہد بن چکی ہے۔ یہ جو آپ نے جد و جہد والا لفظ استعمال کیا ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بچہ یا بڑا اسکرین پر کھیلتا ہے یا رات گئے تک لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہے تو اس کا جسم نہیں تھکتا۔ تو پھر کیا تھکتا ہے؟ دماغ؟ جی ہاں، اس کا دماغ تھکتا ہے۔ وہ ایک ذہنی تناؤ ہوتا ہے، فزیکل تھکاوٹ نہیں۔ اور سائنس بتاتی ہے کہ ذہنی تناؤ کبھی بھی انسان کو سکون کی نیند نہیں سونے دیتا۔ اچھا،
یہاں مجھے ایک تمثیل یاد آ رہی ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ شہر میں ہماری نیند ایک کمپیوٹر کو زبردستی شٹ ڈاؤن کرنے جیسی ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیں۔ مطلب آپ کے دماغ میں 50 ٹیبز کھلے ہوئے ہیں، بیک گراؤنڈ میں ایپس چل رہی ہیں، ہر طرح کی ٹینشن سوار ہے، اور آپ بس پاور کا بٹن دبا کر سسٹم کو زبردستی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ سسٹم کریش تو ہو جاتا ہے پر سکون سے بند نہیں ہوتا۔ بالکل. اس کے برعکس گاؤں کی نیند ایک خوبصورت اور قدرتی غروب آفتاب کی طرح ہے، جہاں روشنیاں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ہیں، پرندے واپس لوٹتے ہیں، اور ہر چیز اپنے وقت پر بڑی نرمی سے بند ہوتی ہے. زبردست۔ یہ مثال اس پورے فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ اور دیکھیے، یہ موازنہ صرف لائف سٹائل کا نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، اس کا سیدھا تعلق ہماری بائیولوجی اور جسمانی ساخت سے ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم شہر میں آ کر بس گئے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فطرت کے اس پورے نظام کے ساتھ اپنا کنیکشن کاٹ دیا ہے جس پر انسانی جسم پچھلے ہزاروں سالوں سے کام کر رہا تھا. ایک سیکنڈ، اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ یعنی ہم صرف لوکیشن بدلنے کی قیمت نہیں چکا رہے، بلکہ ہم اپنے اندر کے کسی حیاتیاتی نظام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے سپر کیزیومیٹک نیوکلیس کہتے ہیں. سپر کیزیومیٹک نیوکلیس۔ ہم جی، اسے ہم انسانی جسم کی ماسٹر کلاک یا حیاتیاتی گھڑی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کلاک سیدھا ہماری آنکھوں کے ریٹینا سے جڑی ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جی بتائیں. ہم اپنے دماغ کو ایک بہت بڑے میوزیکل آرکیسٹرا کی طرح تصور کر لیتے ہیں، جس میں مختلف ہارمونز اور اعضاء اپنے اپنے ساز بجا رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ مثال ہے. اور اس پورے آرکیسٹرا کا جو کنڈکٹر ہے نا، وہ قدرتی سورج کی روشنی ہے۔ اوہ، تو پھر شہر کی یہ جو مصنوعی روشنیاں ہیں، یہ رات کو چلنے والے اسمارٹ فونز، یہ اس کنڈکٹر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ شہر کی مصنوعی روشنیاں اس کنڈکٹر کو مکمل طور پر کنفیوز کر دیتی ہیں۔ یوں سمجھیں جیسے کنڈکٹر نشے میں دھت ہو کر بے وقت ہاتھ ہلا رہا ہو۔ مطلب سسٹم سارا گڑبڑ ہو گیا؟ بالکل۔ جب رات کے 2 بجے فون کی نیلی روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے تو وہ ماسٹر کلاک دماغ کو سگنل دیتی ہے کہ ارے بھائی اٹھو، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں۔ یا خدا! تو جسم کو لگتا ہے کہ دن ہو گیا ہے. جی، اس سے ہوتا یہ ہے کہ نیند لانے والا ہارمون جسے میلاٹونن کہتے ہیں وہ بننا بند ہو جاتا ہے، اور جاگنے والا ہارمون یعنی کورٹیسول وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے ہم اپنے ہی جسم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. مطلب میں شہر میں رہتے ہوئے ہر روز اپنے ہی بایولوجیکل کلاک سے ایک جنگ لڑ رہی ہوں. روزانہ اور مسلسل ہم اپنے اعصابی نظام کو ہر وقت غلط سگنلز دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم اندر سے چیخ رہا ہوتا ہے کہ رات ہو گئی ہے، مجھے ریکور کرنا ہے، سیلز کی مرمت کرنی ہے، لیکن ہمارے ارد گرد کا ماحول، وہ LED بلبز، وہ ٹی وی سکرینز، وہ سب کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابھی دن ہے۔ تو یہ جو ہم میں سے اکثر لوگ ہر وقت ایک انجانی سی تھکاوٹ، چڑچڑے پن اور کھنچاؤ کا شکار رہتے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے؟ بالکل اتفاق نہیں ہے، یہ اسی تصادم کا نتیجہ ہے۔ ہماری باڈی اور ہمارے ماحول کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے۔ یہ سن کر تو واقعی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کس لیول کا ڈیمیج کر رہے ہیں خود کو. لیکن یہاں سے یہ مضمون ایک بہت ہی زبردست اور غیر متوقع موڑ لیتا ہے. جی بالکل۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، ہم سب اپنا سامان باندھ کر، نوکریاں چھوڑ کر واپس گاؤں میں تو شفٹ نہیں ہو سکتے. شہر اب ہماری مجبوری بھی ہے اور حقیقت بھی. تو پھر مصنف اس کا کیا حل بتاتے ہیں؟ مصنف ایک بڑا انقلابی آئیڈیا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس ٹیکنالوجی نے ہمارا یہ نظام خراب کیا ہے، کیوں نہ اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے فطرت کو واپس لایا جائے. اور اس تصور کو مصنف نے مصنوعی فطرت یا آرٹیفیشل نیچر کا نام دیا ہے۔ یہ واقعی کوئی عام خیال نہیں ہے۔ بالکل. مصنف کا کہنا ہے کہ ہمیں اب ایسے AI بیسڈ انرجی سیورز یا لائٹنگ سسٹمز بنانے ہوں گے جن کا کام صرف بجلی کا بل کم کرنا نہ ہو، بلکہ انسان کو اس کی کھوئی ہوئی فطری تال میل سے دوبارہ جوڑنا ہو۔ اچھا، مجھے یہاں 1 منٹ کے لیے آپ کو ٹوکنے دیں. جی ضرور۔ جب میں نے یہ حصہ پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ بھئی فلپس کے سمارٹ بلب تو سالوں سے مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ موبائل ایپ سے ان کا رنگ بدل لیں، تو اس میں مصنوعی فطرت یا اتنے بڑے انقلاب والی کیا بات ہے؟ مجھے تو یہ کوئی نیا AI نہیں لگ رہا تھا. یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے، لیکن دیکھیں
عام سمارٹ بلب اور AI بیسڈ مصنوعی فطرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ ایک عام سمارٹ بلب صرف ایک ٹائمر پر چلتا ہے یا پھر آپ کے ریموٹ کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ بٹن دبائیں گے تو وہ رنگ بدلے گا۔ ہاں، وہ تو مینول کام ہو گیا۔ بالکل، لیکن مصنف جس AI سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ باقاعدہ آپ کی باڈی کو ریڈ کرتا ہے۔ فرض کریں وہ سسٹم آپ کی سمارٹ واچ یا سلیپ ٹریکر سے کنیکٹڈ ہے۔ یعنی وہ میرا ڈیٹا لے رہا ہے۔ جی، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس وقت نیند کے کس فیز میں ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ کیا چل رہی ہے، اور صرف یہی نہیں، وہ باہر کے اصل موسم اور سورج کے طلوع ہونے کے وقت کو بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ایکٹیولی میرے بایولوجیکل ڈیٹا اور باہر کی دنیا کے ڈیٹا کو پروسیس کر کے فیصلے کر رہا ہے۔ 100%۔ اور اسی بنیاد پر مصنف نے صبح کے مصنوعی سورج کا جو تصور دیا ہے وہ تو کمال ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں۔ یہ سسٹم صبح آپ کو یکدم کوئی الارم بجا کر جھٹکے سے نہیں جگائے گا، بلکہ آپ کے اٹھنے کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ بلب ہلکی سی، بالکل صبح کی کرنوں جیسی سنہری روشنی پیدا کرنا شروع کرے گا۔ بالکل طلوع آفتاب کی طرح۔ جی، اور یہ روشنی صرف رنگ نہیں بدلے گی، یہ اپنے اندر ہلکی سی حرارت یا وارمتھ بھی پیدا کرے گی۔ اسے ہم نرم بیداری یا جینٹل اویکننگ کہہ سکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ حرارت والا پوائنٹ تو بہت مائنڈ بلوئنگ ہے، کیونکہ صبح کی دھوپ کی وہ جو ہلکی سی تپش ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کو سگنل دیتی ہے کہ دن شروع ہو گیا ہے۔ بالکل درست۔ اور اس نرم بیداری کی اہمیت مجھے اب سمجھ آ رہی ہے، جو ہم نے پہلے ہارمونز کی بات کی تھی۔ اسی کو اگر ہم میڈیکل سائنس سے جوڑیں تو جب انسان اچانک الارم کی شور سے اٹھتا ہے تو جسم فوراً فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، مطلب خطرے والے موڈ میں۔ اور پھر کورٹیسول کا ایک دم سے سپائک آتا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ انسان کا دن ایک ایمرجنسی کی حالت سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب روشنی اور حرارت بتدریج بڑھتی ہے تو دماغ قدرتی طور پر نیند کے ہارمونز کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے اور انسان ایک انتہائی پرسکون حالت میں آنکھ کھولتا ہے۔ کیا بات ہے! اور رات کے لیے مصنف نے رات کے مصنوعی آسمان کا آئیڈیا دیا ہے، مطلب آپ کے کمرے کی چھت پر ستاروں جیسی مدھم روشنی ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود مدھم ترین ہوتی جائے۔ ہاں، اور اس میں وہ تیز نیلی یا سفید روشنی بالکل نہ ہو جو ہماری ماسٹر کلاک کو خراب کرتی ہے۔ بالکل، بلکہ اس کے بجائے نرم ٹھنڈی روشنی ہو جو ایک چاندنی ایفیکٹ دے۔ اس چاندنی ایفیکٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کا دماغ خود بخود سمجھے کہ اب آرام کا وقت ہے۔ یہ روشنی زبردستی آپ کی آنکھیں بند نہیں کروائے گی، بلکہ آپ کے اندر اس قدرتی تھکن کو ابھارے گی جو ہمیں کبھی گاؤں میں محسوس ہوتی تھی۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ سسٹم خود فیصلہ کرے گا کہ کب کلر ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے تاکہ انسان ایک گہری اور پرسکون نیند میں جا سکے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے میرے بیڈ روم میں میرا اپنا پرسنل کسٹمائزڈ سورج اور چاند لگا دیا گیا ہے، اور وہ میرے موڈ، میرے باڈی کلاک کے حساب سے چل رہا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ ٹیکنالوجی کا اس سے بہتر اور مثبت استعمال شاید ہی کوئی اور ہو۔ یہ وہ کھویا ہوا گاؤں ہے جو ہم کنکریٹ کی ان اونچی عمارتوں کے اندر واپس لا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن دیکھیں، اگر یہ مصنوعی فطرت ہمارے گھروں میں اتنا سکون لا سکتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو ہماری اگلی نسل کو ہونا چاہیے۔ بچوں کو۔ جی، اور اسی لیے مصنف نے اس کا رخ ایجوکیشن اور اسکولوں کی طرف موڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نظام کو تعلیمی اداروں، خاص طور پر مونٹی سوری کلاسز میں لگا دیا جائے تو اس کے نتائج حیرت انگیز ہوں گے۔ انہوں نے ویژن اکیڈمی جیسے اداروں کا ذکر بھی کیا ہے جو اس میں پیش رو یا پائنیر بن سکتے ہیں۔ جہاں تعلیم کا مطلب صرف بچوں کو کتابیں رٹانا نہیں رہتا، بلکہ ان کے پورے لائف سائیکل کو بہتر بنانا بن جاتا ہے۔ بالکل، جب بچہ صبح اس پرسکون طریقے سے اٹھے گا اور اسکول کا ماحول، وہاں کی لائٹنگ اس کی فطری ساخت کے مطابق ہوگی تو اس کا سٹریس لیول تو بالکل زیرو ہوگا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی اسکیپٹیکل ہو رہی ہوں، مطلب تھوڑا سا تنقیدی سوچ کے ساتھ دیکھ رہی ہوں۔ جی بتائیں، کیا شک ہے آپ کو؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ دعویٰ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہو گیا؟ کیا واقعی صرف ایک کلاس روم کے بلب بدل دینے سے یا لائٹنگ سسٹم چینج کرنے سے کسی بچے کی سیکھنے کی صلاحیت، اس کی لرننگ ایبلٹی پر اتنا بڑا اثر پڑ سکتا ہے؟ بظاہر تو واقعی یہ لگتا ہے کہ ہم صرف ایک بلب تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن نیورو سائنس ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ اچھا، نیورو سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، جب ایک بچہ صبح کے وقت شور، ٹریفک اور تیز روشنیوں کے ساتھ اسکول پہنچتا ہے نا، تو اس کا نروس سسٹم ہائی الرٹ پر ہوتا ہے۔
اس کے دماغ کا وہ حصہ جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، جو ڈر اور خطرے کو پروسیس کرتا ہے، وہ پوری طرح ایکٹیو ہوتا ہے۔ یعنی بچہ اندر سے خوف یا سٹریس میں ہے۔ بالکل، اور سائنس کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جب دماغ خطرے کے موڈ میں ہو تو اس کی نیورو پلاسٹیسٹی یعنی نئی چیزیں سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت وہ تقریباً بند ہو جاتی ہے۔ تو مطلب اگر بچہ سٹریس میں ہے تو آپ اسے دنیا کا بہترین ٹیچر بھی دے دیں، اس کے دماغ کے دروازے ہی بند ہیں۔ ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا۔ جب آپ اسکول یا کلاس روم کے ماحول کو فطرت کے قریب لاتے ہیں، وہ مصنوعی نرم روشنی، وہ پرسکون بیداری، تو آپ دراصل بچے کے دماغ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم بالکل محفوظ ہو، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس سے دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے؟ جی، اس کا نروس سسٹم ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ موڈ میں آ جاتا ہے، اور یہ وہ واحد سٹیٹ ہے جس میں ایک بچہ میکسیمم معلومات کو جذب کر سکتا ہے۔ واہ! تو یہ صرف کوئی بلب بدلنے کی بات نہیں ہے، یہ لرننگ کے لیے وہ بایولوجیکل فاؤنڈیشن بنانے کی بات ہے جو ہم شہروں کی اس بھاگ دوڑ میں کہیں کھو چکے ہیں۔ یہ ایکسپلینیشن تو واقعی آنکھیں کھولنے والی تھی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ تعلیم پر اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، سلیبس بدلتے ہیں، لیکن اس بنیادی کنڈیشن کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، جو کہ ایک پرسکون اور فطری اعصابی نظام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میرے خیال میں یہیں سے یہ مضمون ایک بہت بڑے فلسافیکل اینگل کی طرف جاتا ہے کہ آنے والے دور میں انسان اور ٹیکنالوجی کا اصل رشتہ ہونا کیسا چاہیے۔ ہم نے تو آج تک ٹیکنالوجی کو فطرت پر غلبہ پانے کے لیے ہی استعمال کیا ہے نا، مطلب درخت کاٹو اور مشین لگاؤ۔ ہاں بالکل، لیکن مصنف اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ ہم ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی میں تو نہیں جا سکتے، ہم شہروں کو گرا کر دوبارہ وہاں جنگل نہیں اگا سکتے۔ تو پھر راستہ کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ راستہ یہ ہے کہ ہم کھڑکیوں کے اسمارٹ ڈیزائنز، انڈور پلانٹس، قدرتی ہوا کے وینٹیلیشن سسٹمز اور اس اے آئی بیسڈ فطری روشنی کے ذریعے گاؤں کی اس خوبصورتی کو، اس کی روح کو شہر میں لا سکتے ہیں۔ یعنی مستقبل کا انسان وہ نہیں ہوگا جس نے اپنے دماغ میں کوئی چپ لگا لی ہو اور وہ مکمل طور پر مشینوں کا محتاج ہو جائے۔ بالکل نہیں، میں تو کہوں گی مستقبل کا باشعور انسان وہ ہوگا جو ٹیکنالوجی کو اپنا آقا نہیں بلکہ اپنا غلام بنائے گا۔ زبردست! اور اسے فطرت کے تابع کر دے گا۔ وہ ان مشینوں کو، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یہ سکھائے گا کہ ہمیں ہماری جڑوں سے کیسے جوڑنا ہے۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں بلب صرف روشنی نہ دیں بلکہ سورج کا احساس دلائیں۔ چھت صرف کنکریٹ کا لنٹر نہ ہو بلکہ رات کا کھلا اور پرسکون آسمان محسوس ہو۔ اور نیند، جو اس وقت ہم سب کے لیے ایک ٹاسک بنی ہوئی ہے، وہ دوبارہ سے قدرتی نعمت بن جائے۔ بالکل، اس مطالعے سے ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ ٹیکنالوجی بذات خود کوئی ولن نہیں ہے۔ ولن دراصل ہمارا وہ طریقہ تھا جس سے ہم نے اسے استعمال کیا، ہماری ڈائریکشن غلط تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ مصنف نے اس پوری بات کا نچوڑ بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ اگر ہم نے فطرت کو کھو دیا تو ہم دراصل خود کو، اپنے انسان ہونے کے احساس کو کھو دیں گے۔ بہت گہری بات ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی ذہانت اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے فطرت کو واپس پا لیا تو ہم ایک بہت بہتر اور صحت مند انسان بن جائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی امید افزا پیغام ہے۔ ہم نے جو بگاڑ پیدا کیا ہے، ہم اسے ٹھیک کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ بالکل رکھتے ہیں۔ لیکن اس نشست کے اختتام پر میں اس پورے آئیڈیا کو ایک قدم اور آگے لے جانا چاہوں گی۔ جی ضرور بتائیں۔ اس مضمون نے ہمیں ایک حل دیا ہے، مگر میرے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ہم نے بات کی کہ اے آئی کے ذریعے ہم مصنوعی سورج، مصنوعی چاندنی اور ستارے اپنے کمروں تک لا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ اتنے پرفیکٹ ہوں گے کہ ہمارے جسم کو لگے گا ہم واقعی کسی گاؤں میں ہیں۔ ہاں، باڈی کو تو یہی سگنل ملے گا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مستقبل میں ہماری ٹیکنالوجی اتنی حیرت انگیز، اتنی بے عیب ہو جائے کہ وہ گھر کے اندر ہی ان 4 دیواریوں میں فطرت کا 100% حقیقی اور پرسکون تجربہ دینے لگے، اچھا تو کیا انسان کبھی اصلی، بے ساختہ اور غیر متوقع فطرت کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالنا بھی پسند کرے گا، جہاں مچھر بھی ہوتے ہیں، جہاں موسم کی شدت بھی ہوتی ہے؟ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے۔ یا پھر ہم اپنی ہی بنائی ہوئی اس نہایت خوبصورت، پرفیکٹ اور مکمل طور پر کنٹرولڈ مصنوعی فطرت کے قیدی بن کر رہ جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جس کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو یہیں روکیں گے۔
کیا ہم فطرت کو بچا رہے ہوں گے یا اس کا ایک ایسا متبادل بنا رہے ہوں گے جو ہمیں کبھی اصلی فطرت کی طرف جانے ہی نہیں دے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی بار کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ ایک نئی گفتگو میں ملیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد موجود حقیقی فطرت کا خیال رکھیے گا۔